السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ FKGN اسلامک آفیشیل یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے۔ دوستو، ہم لوگوں نے تھوڑے دن پہلے ایک ویڈیو بنایا تھا جو مفتی سلمان اظہری صاحب کا اور حافظ محمد طاہر قادری صاحب کا تھا، جو آپ لوگوں نے بہت ہی پیارا انداز سے سراہا ہے، آپ لوگوں نے پسند کیا ہے اس ویڈیو کو۔ تو اسی ٹاپک کے اوپر دوسرا ایک ویڈیو ہے قرآن کی دنیا میں، وہ بہت ہی پیارا لگا مجھے۔ اس میں لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قرآن میں چرچے۔ ہمارے نبی کے قرآن شریف کے اندر کہاں کہاں چرچے ہے جو مخالف ہے قرآن شریف کے، ان لوگوں نے کئی جگہ پہ طنز کیا ہے، لیکن ہم پورا کا پورا قرآن جو ہے وہ ہمارے نبی کے ذکر کو بیان کرتا ہے۔ قرآن شریف ہی اترا ہے نبی کے اوپر، تو اس میں نبی کا ذکر کی کیا بات ہے، سراپا معجزہ ہے۔ اور کچھ لوگ اندھے ہوتے ہیں، ان کو دکھتا نہیں ہے۔ تو مفتی صاحب نے بڑے پیارے انداز میں اور حافظ محمد طاہر قادری صاحب نے وہ بہت ہی پیارے انداز میں مفتی صاحب سے پوچھا، اور مفتی صاحب نے قرآن شریف کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق آیتیں آئی ہیں، اس کے نام آئے ہیں، وہ سب کے سب چیزیں بڑے پیار سے اور بہت بڑے نرم لہجے سے سب کو سمجھائی ہے، تاکہ ہم مسلمان لوگوں کے سینے کے اندر پورا کا پورا قرآن شریف جو اتر جائے۔ ایسی لہجے میں مفتی صاحب نے یہ ویڈیو جو بنائی ہے، تو آپ لوگ دیکھیں قرآن کی دنیا کا یہ پروگرام، تو انشاءاللہ آپ لوگ بنے رہیں گے اور فل ویڈیو دیکھنا، کیونکہ آپ اسکپ کریں گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد طاہر قادری، اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے ہماری نشریات رحمت رمضان، اور اس کا بہت ہی پیارا سیگمنٹ قرآن کی دنیا۔ اور ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہم سب کے بہت ہی پیارے کمال کی گفتگو فرماتے ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی سلمان احمد اظہری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ قرآن پاک میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چرچے، اللہ اکبر۔ بھائی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کا ذکر قرآن پاک میں کہاں ہے، وہ یہ پوچھتے ہیں کہاں ہے۔ میں نے کہا بھائی سارا قرآن ہی حضور کی تعریف ہے، پڑھنے والا ہو تو اس کو نظر آتا ہے۔ تعصب کا چشمہ اتار کے آپ کو قرآن پاک جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیا شان ہے، کیا بلندیاں عطا فرمائی، اور کس طرح محبوب کی شان و عظمت کے چرچے بیان کیے ہیں۔ تو آج مفتی صاحب تشریف فرما ہے، تو آئیے مصحف کی طرف بڑھتے ہیں اور مفتی صاحب سے سنتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے کس طرح چرچے بیان فرمائے ہیں۔ کیا فرمائیں گے مفتی صاحب؟ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حافظ صاحب، آپ نے بہت کمال کی گفتگو آج چھیڑی ہے، اور آپ نے دوران گفتگو یہ فرمایا کہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے جی، بلکہ میں یہاں روک کر کے کہوں گا کہ پوری روئے زمین پر بسنے والے ہر مومن کا یہ فیوریٹ ٹاپک ہونا ہی ہے۔ کیا کہنے، واہ واہ، بے شک۔ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ الا لا ایمان لمن لا محبت لا، اس کا ایمان ہی نہیں جس کے سینے میں ان کی محبت نہیں۔ ہاں ہاں، تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر، ہاں البتہ یہ بات ضرور ہے کہ ایمان والوں کا ذکر میں کر رہا ہوں، اور جس کے دل میں نفاق ہے، بغض ہے، عداوت ہے، کفر ہے، اس سے ہماری گفتگو کا کوئی سروکار نہیں۔ جو مومن ہے وہ ان کے چرچے کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ سبحان اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر جمیل کا ایسا اثر ہر مومن پر ہے کہ آج بھی میں اپنی تقریروں میں تو یہ کہتا بھی ہوں کہ میں یوں ہی اگر کسی تقریر میں کہہ دوں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ انگوٹھوں کو اٹھاتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں اور آنکھوں سے لگا لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مجھے یہ بتاؤ کہ لوگوں کو یہ کرنے کا حکم کون دیتا ہے؟ ہم نے تو تقریر میں پہلے سے یہ نہیں کہا، تمہاری فیلڈ نہیں بنائی، میں یہ کہوں گا تو تم یوں کہو گے، یا حضور کا نام بھی لے لیا تو زبانوں پر صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی آ جاتا ہے۔ تو یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ آپ کا تعلق کتنا زیادہ اس شخصیت سے ہے کہ آپ کثرت سے ان کا ذکر سننا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تمہاری طبیعت یہ چاہتی ہے، واہ واہ واہ، اور ہونا بھی چاہیے۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنی اس عنوان پر کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر جمیل قرآن پاک میں، اور آپ کے چرچے قرآن پاک میں۔ بلکہ میں گفتگو کو یوں شروع کرتا ہوں، آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ۔ کیا بات ہے، محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے۔ علامہ نظمی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے، تو عشق کی نگاہ سے دیکھنے والے کو قرآن پاک جگہ جگہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں نظر آئے گا۔ آیات بینات اس کو کھل کر کے نظر آئیں گی کہ اپنے
محبوب کے چرچے اللہ تعالیٰ نے کس انداز سے بیان کیے. سبحان اللہ. لیکن جس کو کوڑ کی بیماری ہو ہم، اور جس کے آنکھوں پر ایسا پٹا پڑا ہوا ہو یا پٹی پڑی ہوئی ہو تو اسے کچھ نظر نہیں آئے. دیدہ کوڑ کو کیا نظر آئے, کیا دیکھے؟ کیا دیکھیں. آنکھ والے تیرے جوبن کا تماشا دیکھے. واہ واہ. بہرحال اب قرآن پاک میں ہم جب چلتے ہیں تو اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق جو بیان فرمایا, ایک خصوصیت دیکھیں. کئی نبیوں کا ذکر آیا ہے قرآن پاک میں. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ, اے آدم آپ جنت میں ٹھہرو, آپ اور آپ کی بیوی. یا نوح انہ لیس من اہلک, اے نوح وہ آپ کی اولاد میں سے نہیں ہے. نبیوں کو پکارا جا رہا ہے نا. یا یحییٰ خذ الکتاب, اے یحییٰ کتاب کو پکڑ لو. یا موسیٰ لا تخف, اے موسیٰ ڈرو مت. یہ نبیوں کا خطاب ہے. لیکن پورے قرآن میں یا محمد کہیں نہیں کہا گیا. کیا کہنے. واہ 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 واہ. یا محمد اس طرح سے پکارا نہیں گیا, جبکہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جب پکارا, یا ایھا النبی, یا ایھا الرسول, سبحان یا اللہ. ایھا المزمل, یا ایھا المدثر, یاسین, طٰہٰ, یہ ساری باتیں ہیں. واہ واہ. اسی لیے یہاں بات یاد آتی ہے اقبال کی. کتنے بہترین انداز میں کہا ہے کہ لوح بھی تو قلم بھی تو, تیرا وجود الکتاب. اس کی وجہ کیا ہے اس کو بیان کرنے کی؟ جیسے کہ حدیث میں ملتا ہے نا, سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ جی. تو حدیث جابر میں تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا, اور ایک حدیث میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لوح کو پیدا کیا, اور ایک حدیث میں ہے اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا. تو قلم پہلے ہوا, یہ لوح پہلے پیدا کی گئی, یا حضور کا نور. تو اقبال کی یہ بات پڑھتے ہیں تو سمجھ میں آتی ہے, لوح بھی تو قلم بھی تو, تیرا وجود الکتاب. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہی اول, وہی آخر, وہی قرآن, وہی فرقہ, وہی یاسین, وہی طٰہٰ. پاک میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمال کے چرچے ہیں. اب اگر میں آپ کو یہاں پر بات بتاؤں کہ اللہ کریم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے اور ان کے ناموس کے لیے کیسی باتیں بیان فرمائے قرآن میں, جانتے ہیں؟ 3 مثالیں میں دیتا ہوں آپ کو. 3 مثالیں. کہ پہلی چیز یہ ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹوں کا انتقال ہوا, آپ کے جو نرینہ اولاد تھی وہ 3 تھے, حضرت عبداللہ, حضرت قاسم اور حضرت ابراہیم. آخر میں حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو کفار مکہ مشرکین نے یہ مذاق میں کہا کہ محمد کی اب نسل ختم ہو گئی, استغفر اللہ, نعوذ باللہ من ذالک, کہ وہ اقطاع النسل ہے, یعنی کٹی ہوئی نسل. تو یہ بات محبوب کے سینے پر گراں گزری. اللہ. تو رب تبارک و تعالی اس چیز کو قرآن پاک میں کیسے فرماتا ہے, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. محبوب آپ کو رب تعالیٰ نے خیر کثیر عطا کیا ہے, آپ اٹھیں رب کی عبادت کریں, قربانی کریں. آپ نہیں, آپ کا دشمن کٹی ہوئی نسل کا ہے. رب کا جواب دیکھ رہے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات. یہ محبوب کے چرچے ایسے, اور دشمن کٹی ہوئی نسل کا ایسا ہے کہ جس نے کہا تھا حضور کو کٹی ہوئی نسل کا, مجھے ڈھونڈ کر دکھائیں دنیا میں اس کی اولاد کہاں ہے. اور رسول پاک کو اس نے تانا دیا تھا, آج ہر علاقے میں جائیں سادات کی خوشبو محسوس کریں. سبحان اللہ. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پوری دنیا میں ہے. بے شک بے شک. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے چرچے میں جس نے بھی سیند لگانے کی کوشش کی, ایسا جواب قرآن میں فرمایا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوئے تو رب تبارک و تعالیٰ نے آیت پوری نہیں بلکہ پوری سورہ ہوتا ہے, والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی. سبحان اللہ. آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. واہ واہ واہ. تو یہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چرچے بیان کرنا سنت الہی ہے, سبحان اور اللہ. ان کے دشمنوں کا جواب دینا یہ بھی اللہ کی سنت ہے. واہ واہ واہ. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دشمنوں کو جواب دینا, منہ توڑ جواب دینا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے جو قرآن پاک میں موجود ہے. اب کون پہنچ سکتا ہے اس حد تک کہ رب تبارک و تعالیٰ نے محبوب کو کیا دیا ہے؟ یہ کیسے ناہنجار قسم کے لوگ ہیں جو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو ناپنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ. جس کی لمٹ طے کرنا تمہارے بس کا کام ہے. اور اسی لیے سچ فرمایا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ میری حقیقت کو سوائے میرے رب کے کوئی نہیں جانتا. واہ 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 واہ. اور پھر ہم کیا گفتگو کریں, یہی کہیں گے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان تمام اذکار جمیلہ اور آپ کے چرچوں کو دیکھ کر کوئی اتنا غلو بھی نہ کر جائے کہ حضور کو خدا کے درجے تک لے جائے. بالکل صحیح. تو یہاں پر بھی آپ کو یہ لے کر کے چلنا ہے, رب تبارک و تعالیٰ کے بعد کوئی مقام ہے تو وہ حضور کا ہے. واہ. اب اس کو چرچوں میں اگر آپ جائیں گے تو دیکھیں شیخ سعدی کیا کہتے ہیں, بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. یہاں پر فیصلہ کن بات آتی ہے تو حافظ جمال شیرازی کی کہتے ہیں لا یمکن الثناء کما کان حق,
جیسا آپ کا حق ہے ویسی تعریف کرنا تو ممکن ہی نہیں. بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. واہ 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 واہ. خدا کے بعد سب سے بلند مقام آپ کا ہے یا رسول اللہ. بس حاصل کلام یہی ہے. ہاں کمال کمال. اور حضرت یہ جیسا آپ نے گفتگو فرمائی کہ حضور کے علم کو تولنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں, تو جن کو سکھانے والا رب رحمان ہو اور جن کو سلیبس وہ دیا گیا ہو, سکھایا گیا ہو کہ جو وعلمہ کا معلوم تکن تعلم کی شان کے ساتھ ہے. بالکل. اللہ اکبر. اس کا یہاں تک کیسے کیا جا سکتا ہے کہ کیا محبوب کو سکھایا؟ بھائی یہ نہیں سکھایا, تم پہلے فہرست بنا لو کہ یہ نہیں سکھایا, اسی کا رب جواب دے رہا ہے کہ جو محبوب نہیں جانتے تھے وہ سکھا سب دیا. کچھ سکھایا. تو تجھے پتہ لگ گیا. اسی سے لگتی ہوئی یہ بات بھی ترتیب دیکھیں سورہ رحمان جی. کوئی پڑھتا ہے, پہلی آیت ہے الرحمن, اس کے بعد کیا ہے علم القرآن. جی. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. جی. تین ہی آیتوں کو دیکھیں آپ, ترجمہ میں جائیں گے اگر آپ, رحمان علم القرآن جس نے قرآن سکھایا. تیسرے نمبر پر کیا ہے خلق الانسان جس نے انسان پیدا کیا. جب انسان پیدا کرنے والا یہ مقام تیسرے نمبر پر ہے تو قرآن سکھایا کس کو ہے؟ پہلے یار علم القرآن. واہ واہ. علم القرآن, علم القرآن تو پہلے آ رہا ہے. پہلے آ رہا ہے, اس کے بعد خلق الانسان ہے. واہ واہ واہ. انسان کو پیدا کیا. تو یہاں آپ کو سمجھنا ہوگا کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو انسان اول کے پیدا کرنے سے پہلے ہی یہ سارے علوم عطا فرمایا ہے. واہ واہ واہ. کیف فعل ربک باصحاب الفیل. محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہاتھی والوں کے ساتھ رب نے کیا معاملہ فرمایا؟ تو ہاتھی والوں کا جو معاملہ ہوا ہے تو پہلے ہوا تو حضور کی ولادت سے پہلے کا ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ کیا بات ہے مفتی تو صاحب. یہ سنیوں کا جو عقیدہ ہے نا حاضر و ناظر کا, کیا بات ہے. تو ہم تو یہ کہیں گے کہ وہی اول وہی آخر. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ اذکار جمیلہ جو قرآن پاک میں اس کا احاطہ ممکن نہیں ہے. انما انا بشر مثلکم. اے محبوب آپ فرما دیں کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. یہ لیا اور اس کو رٹا لگانے لگ گئے کہ وہ ہماری طرح بشر ہے, ہماری طرح بشر ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے محبوب سے فرمایا ہے, تم سے نہیں کہا کہ تم بھی کہو. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. وہ رسول کو کہا گیا ہے. اب اس کی وجوہات کی طرف بھی اگر آپ جائیں گے نا, اتنا نفیس نقطہ ہے, اتنی نفیس گفتگو ہے. آپ کو بتاتا ہوں کہ زمانہ ایسا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ہوا کیا تھا کہ نمرود سے آپ کا جو مناظرہ ہوا ہے نا وہ بھی قرآن پاک میں ہے. نمرود نے پوچھا آپ کا رب کون ہے؟ تو آپ نے کیا کہا؟ ربی الذی یحیی و یمیت. میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. بہت اچھا. اس ظالم نے کیا کیا, جیل میں موجود 2 قیدیوں کو لایا اور ایک کو مار ڈالا اور ایک کو چھوڑ دیا. کہا دیکھو میں بھی زندگی دیتا ہوں موت دیتا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے مناظرے کے بعد پھر اس کو یہ چیلنج دیا, ربی الذی یحیی و یمیت پہلے کہا تھا. آپ کہنے لگے کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈباتا ہے. اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا, پچھم سے سورج نکال کے دکھا. تو یہ تو کس کا چیلنج ہوا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کا. ابراہیم علیہ السلام کا چیلنج ان کے دور کا تھا, لیکن وہ مبہوت ہو گیا, کافر نہیں کر سکا. تو کہیں کسی کے دماغ میں یہ بات رہ گئی ہو کہ خدا کا معیار ابراہیم علیہ السلام نے یہ بتا دیا ہو جو پچھم سے سورج نکال دے وہ کیا ہوتا ہے؟ خدا ہوتا ہے. تو اب زمانہ بیت گیا, برسا برس گئے, پھر وہ مقام صحبہ پر مولا کائنات کی جو نماز قضا ہو رہی تھی عصر کی, سورج ڈوب گیا. تو پھیرا کس نے؟ ڈوبے ہوئے سورج کو رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پلٹایا. اب مجھے بتائیں سورج کو پچھم سے نکالنے والا یہ رسول. تو جن لوگوں نے دیکھا رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس معجزے کو, اب آیت آئی کہ کہیں وہ واقعہ ذہن میں نہ ہو کہ جو سورج پچھم سے نکال دے پھر وہ خدا ہو جائے. تو محبوب آپ فرما دیں کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. کیا؟ اب اس کے لیے سنیوں کا عقیدہ بھی میں آپ کو بتا دوں. بعض ظالموں نے ہماری حضور سے بے پناہ جو محبت ہے اس کو اس پیرائے میں لے کر بیان کرتے ہیں کہ یہ سنی جو ہے اپنے نبی کو خدا کے درجے تک پہنچاتے ہیں, اور کوئی جھوٹا شعر امام اہل سنت فاضل بریلوی کی طرف بھی پیش کر کے الزام لگاتے ہیں کہ یہ بریلویوں کا عقیدہ اس طرح ہے. وہ ایسے جھوٹے لوگ ہیں کہ ان کو نہ اس شعر کی حقیقت ہے. شعر بھی مشہور جو انہی لوگوں سے ہم نے سنا ہے کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں وہ مصطفیٰ ہو. نعوذ باللہ, الیاذ باللہ. اعلیٰ حضرت کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. بہت اچھا. اور جاہلوں کو اس کی تحقیق نہیں. تو ہمیں اس بات کی طرف لے جاتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خدا کے درجے تک لے جاتے ہیں. نہیں ظالموں, کان کھول کر کے سنو, ہم بتاتے ہیں ہمارا عقیدہ کیا ہے. میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے, مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. مقام و مرتبہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے. دونوں میں فرق رکھو کہ ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں, رسول کی تعظیم کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. یہ ہے حقوق اور یہ ہے چرچوں کے تعلق سے صحیح انصاف کی بات. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے
قرآن پاک میں جو چرچے آئے ہیں ان کا احاطہ مشکل ہے، ممکن نہیں۔ کیا بات، ایک چھوٹی سی نشست میں آپ نے اتنی بڑی گفتگو کو چھیڑ دیا۔ اللہ، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، واہ، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، جہاں زبانیں سوکھ گئی ہیں۔ ہم، حضور کی تعریف کرنے والے ان کے ثنا خوانوں کی تو کوئی گنتی نہیں، ہم، تھک گئے، سارے قلم سوکھ گئے، سارے ورق سوکھ گئے، ہم، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے اوصاف حمیدہ کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہو سکا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، مفتی صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اور سید اعلیٰ حضرت نے کیا خوبصورت انداز میں اہل سنت کا نظریہ بیان کیا کہ حضور کی شان تو ہم یوں بیان کرتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبہ کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جہاں، اے جانے جہاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ جس امام نے، جس اعلیٰ حضرت نے، جس امام احمد رضا نے اتنی ساری زندگی حضور کی شان بیان کی ہوں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، تو کسی کو کوئی بدگمانی نہ ہو جائے، اس لیے آگے چل کر کہتے ہیں کہ کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثناخواں کی خامشی، چپ ہو رہا ہوں کہہ کے کہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، غور سے سنیے گا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، کہ خالق کے تو آپ بندے ہیں اور خلق کے آپ آقا ہیں، وہ بھی رب کی عطا سے۔ اتنا واضح انداز سے ہم نے اپنا عقیدہ نظریہ پیش کر دیا، اور پھر بھی اگر آپ ہمیں کہیں گے کہ آپ ہم حضور کی شان بیان نہ کریں تو آپ کبھی بھی اپنے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ ہماری زندگیوں کا محور و مقصد حضور کی محبت ہے۔ کیا خوب شاعر نے کہا، بس اسی پر مکمل کروں گا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ آپ لوگوں نے بڑے پیار سے پورا کا پورا ویڈیو دیکھا، انشاءاللہ امید کرتا ہوں پھول ہی اپنے واچ کیا ہوگا، کیونکہ آدھا دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، سکپ کر کے بھی دیکھیں گے آپ کو سمجھ میں آنے والا نہیں ہے ویڈیو، کیونکہ یہ نبی کا ذکر ہے۔ نبی کا ذکر جو مفتی صاحب نے بتایا قرآن کے اندر کہاں کہاں آیا ہے اور کون کون اس کے مخالف تھے، سارا کا سارا قرآن کی روشنی میں آپ لوگوں کو سمجھایا ہے۔ جس کے اوپر جو نبی کی شان میں آیتیں اتری ہے وہ بھی سمجھایا ہے، اعلیٰ حضرت کا بھی واقعہ اس کے اندر بیان کیا ہے، اور پھر بڑے بڑے بزرگان دین علامہ اقبال کا بھی واقعہ بیان کیا ہے، اور نبی کی شان کیا ہے یہ بتائی ہے۔ اور آپ لوگ ایسے ویڈیو ہم لوگوں کے جو ہماری چینل میں آتے ہیں وہ آپ لوگ دیکھتے رہے انشاءاللہ، اور ہمیں ایسے حوصلہ افزائی کرتے رہے۔ یہ ویڈیو آپ لوگ فل دیکھا، اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، ہمارے ویڈیو کو اپنے واٹس ایپ گروپ میں شیئر کریں، فیس بک میں شیئر کریں، انسٹاگرام میں شیئر کریں، ٹویٹر میں شیئر کریں۔ آپ لوگ ہماری بھرپور مدد کریں۔ پیارے پیارے واقعے جو مفتی صاحب نے بتائے ہیں، حافظ محمد طاہر صاحب نے جو پوچھا ہے ان کا سارا جواب بڑے پیار بھرے انداز میں دیا ہے، اور ہمیں اس کے اندر سے سبق یہ ملا ہے کہ نبی کی شان کیا ہوتی ہے۔ نبی کو ہماری طرح تو ہے ہی نہیں وہ، کیونکہ وہ نوری بشر ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اور وہ حاضر و ناظر بھی ہے۔ ہم لوگ ان کو دل سے مانتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ جو ہے وہ ہم لوگ اقرار کرتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کو مردہ نہیں سمجھتے، کیونکہ جو آخری پیغمبر ہے وہ اول ہے، اول ہوگا وہی آخر ہوگا۔ ہم لوگ خدا کے ساتھ میں بالکل ہی ان کو نہیں جوڑتے، لیکن وہ خدا سے جدا بھی نہیں ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ اور ہمارا ایمان ہے، اور ہم لوگ جو جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اگر وہی نبی مردہ ہے تو پھر کیا کام کا رہ جائے گا۔ اس لیے ہم لوگ دل سے مانتے ہیں۔ عام مومن جو ہوتا ہے وہ بھی کبھی مردہ نہیں ہوتا، تو پھر یہ تو پیغمبر ہے، اور پیغمبر میں بھی آخری رسول ہے، اور آخری رسول کا مقام کیا ہوگا ہم لوگ وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مفتی صاحب نے قرآن شریف میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق بڑے اچھے پیارے واقعے کا جو ذکر ہوا ہے وہ ہم لوگوں کو بتایا ہے۔ ہم لوگوں نے ان کو غور سے سنا، اور ہمارا ایمان بھی تازہ ہو گیا، اور ہم لوگ قرآن کے اوپر اب ایمان پکا رکھیں گے۔ ایسی ہم لوگوں کی روح کو صاف کر دیا مفتی صاحب نے۔ ہم لوگوں کو ایسے ہی وہ نصیحت کرتے رہیں گے انشاءاللہ، ایسے ہی پروگرام اچھے بناتے رہیں گے،
اور میں ریئیکشن جو آج دیا ہوں تو آپ لوگوں کو کیسا لگا آپ لوگ ضرور ہمیں کمنٹ باکس کے اندر دکھائیں، لکھ کر کے ہمیں اپنے سجھاؤ دیں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگ کمنٹ کرتے نہیں، آپ زیادہ سے زیادہ ہمارے ویڈیو میں کمنٹ کریں تاکہ ہم لوگوں کو معلوم پڑے کہ ہم کو آگے اور کیا کام کرنا ہے، اور آپ لوگ ہماری مدد نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، اور ایسے ہی ویڈیو میں ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہیں، اور ہم لوگ ایسے ہی ویڈیو بنا کے آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم مسلمان بھائیوں کو رمضان میں روزے رکھنے کی جسم کے اندر طاقت عطا فرمائے، پنجگانہ نماز کے عادی بنا دے، اور ہم لوگ کسی کا حق نہ مارے، اور سب مومن کو آپس میں بھائی بھائی سمجھے، نہ کوئی اس کے اندر اونچا ہے اور نہ ہی کوئی نیچا ہے، نہ کالا ہے نہ گورا ہے۔ پاک پروردگار ہم لوگوں مسلمان بھائیوں کی نیک جائز تمنا کو پوری فرمائے، اپنے حبیب کے وسیلے سے ہم لوگوں کو گمراہ ہونے سے بچا لے، اور بد عقیدہ لوگوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت عطا فرمائے، ہمارے آنے والی نسلوں کی حفاظت عطا فرمائے، آمین آمین آمین۔ السلام علیکم۔